السلام علیکم. سوشل میڈیا شو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور میرے ساتھ ہیں جناب جانزیب عباسی, طیب بلوچ, احمد منصور, شاکر سولنگی اور حماد حسن صاحب. ایک دو ہم پچھلے ہفتے جو ہے وہ سوشل میڈیا شو نہیں کر سکے, تو وہ جو ہم ہفتے یا اتوار کو کرتے تھے تو آج ہم نے سوچا کہ ہم پہلے کر لیتے ہیں, مڈ ویک میں کر لیتے ہیں. اور یہ احمد منصور صاحب کی خواہش پہ ہو رہا ہے. ان کے پاس بہت خبریں. حماد حسن صاحب کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ تجزیات کی بھرمار ہوتی ہے, اور جانزیب عباسی اور طیب بلوچ آپ کے جانے پہچانے ہیں. تو یہ ہفتہ دورہ کے اندر جہاں یہ خبر آ رہی تھی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جانا تھا, وہ مؤخر ہو گیا. اور اسی مؤخر ہونے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کی خبریں آئیں, اور پھر کمیٹیاں بھی بن گئی, اور پھر جو گورنمنٹ کمیٹی تھی وہ انلارج بھی ہوتی گئی, جیسے کہ اتحادیوں کو شامل کیا گیا. اب تو اعجاز الحق صاحب بھی اس کمیٹی کے حصے میں آ گئے ہیں. تو یہ مذاکرات کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ آیا یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کی درخواست ہے, یا حکومت کی خواہش ہے؟ ان مذاکرات کا کیا ہوگا, اس پر ہی بات کریں گے, اور پھر بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. تو احمد منصور آپ سے کہ جناب کیا خبر اخبار ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تنگ آ گئی, پی ٹی آئی سے ڈر گئی؟ صدیقی صاحب سارے ہی ایک دوسرے سے تنگ ہیں, اور مذاکرات میں کسی ایک فریق کی وجہ سے تو نہیں ہو ایک رہا. اور بات بھی, اسی دوران میں جو فوجی عدالتوں سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کے اوپر بھی وہ میں سمجھتا اس میں بڑا ہوں, اور ریئیکشن وہ آ تو رہا ہے. ریئیکشن ہے, وہ مذاکرات سے بھی بڑی خبر ہے, وہ جڑی مذاکرات کے ساتھ ہی ہے. لیکن بہرحال وہ خبر پاکستان کے لیے بہت بڑی بن گئی ہے. اس پہ بعد میں یقیناً آپ اور باقی ہمارے شرکا اس پہ بات کریں گے. مذاکرات صدیقی صاحب اور باقی ہمارے دوست ہیں, اس میں سارے تنگ آ کے آپس میں بیٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تنگ آمد بجنگ آمد مطلب سینگ پھنسا کے بیٹھے ہیں. تو نہیں ہے, یہاں تو مذاکرات آمد ہے. مذاکرات آمد ہے, وہ کہتے ہیں نا مذاکرات اور بوتل میں یہ مذاکرات کا جو جن تھا یہ نکل آیا ہے. لیکن ہے یہ ایک مذاق. جس طریقے سے یہ شروع کیسے ہوا؟ پی ٹی آئی نے اتنا اس میں آخری جو پچھلے 2 ہفتے ہیں اس میں زور لگایا کہ یہ مذاکرات ہم کرنے ہیں, اور مذاکرات کے لیے ہم بیٹھنے کے تیار ہیں اور غیر مشروط کریں گے. انہوں نے آخری جو زور لگایا تھا وہ اس بات پہ تھا 26 نومبر کہ یہ غیر مشروط فائنل کال کے بعد مذاکرات. لیکن اب پھر وہ مشروط کر دی ہے, اور جو اس کی ابتدا ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی غیر سنجیدگی سے ہوئی ہے, کہ آپ نے جو اپنی 6 رکنی کمیٹی ہے اس کو بھیجا ہی نہیں. یعنی آپ کی ساری جو مصروفیات ہیں, علی امین گنڈا پور کی بھی اسی دن نکل آئیں, عمر ایوب صاحب کی بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی, اور بیرسٹر گور کی بھی. ایک اسد کیسر کو آپ نے بھیج دیا. آج عمران خان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسی حوالے سے مذاکرات کے اوپر ہی سارا فوکس تھا. اس میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو ترجمان ہے وہ ہوں گے آپ کے یہ جو کیا نام ہے ان کا, سنی اتحاد والے, حامد رضا, صاحبزادہ حامد رضا. مطلب مذاکرات پی ٹی آئی ان کے لیے سب کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے نا. عمران خان کی رہائی سے لے کے پارٹی کو واپس اس کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ ملنے تک, اور بہت سارے ان کی ڈیمانڈز ہیں. تو آپ ترجمان بنا رہے ہیں صاحبزادہ حامد رضا کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس وقت گیم پھر کیا چل رہی ہے. پی ٹی آئی نے اس کی جو بنیاد رکھ دی ہے نا مذاکرات میں. لیکن علی ظفر کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے اختیار مذاکراتی کمیٹی ہے, اسی لیے کہنا شروع ہو گئے نا. یہ جان بوجھ کے کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے. تو پی ٹی آئی ان مذاکرات کی ناکامی کی خود بنیاد رکھ رہی ہے. اب پی ٹی آئی کی اگلی گیم کیا ہے؟ اس کی اگلی گیم یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان مذاکرات کی جو ناکامی ہے, جو انہوں نے اس کو ناکام کرنا ہے پی ٹی آئی نے, اس کا ملبہ کس پہ ڈالنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پہ. تو وہ ابھی سے ماحول بنانا شروع ہو گئے ہیں. کیا ماحول بنا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہم نے مجبور کیا ہے مذاکرات. یہ اصل گرنٹر وہ ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کا جو فیصلہ ہے یہ ہماری ڈیمانڈ جو تھی, ایک کنڈیشن تھی, اس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے, اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. مطلب عدلیہ بھی سمجھیں آن بورڈ ہے, وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں. تو ایکچولی پوزیشن کیا ہے؟ ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ یہ ہم بیٹھے ہیں, یہ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ادھر کونے میں بیٹھی ہوئی ہے, خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تراب ہے.
जो कैमरे के पीछे हैं, हाँ। ठीक है, लाताल्लुक हैं हाँ। और उसमें और संजीदा हैं कि सियासतदान कर क्या रहे हैं। इसमें सिर्फ पीटीआई का नहीं, इसमें हुकूमत और नून लीग का भी इम्तिहान है। क्यों? जब आप मुज़ाकरात में अंदर सारे बैठते हैं तो आप जब गीले शिकवे करते हैं तो नून लीग भी बड़ी खूबसूरती के साथ पीटीआई को ये बावर कराती है कि देखें जी, आपको तो पता है हमारे तो हाथ बंधे हैं, तो वो भी मलबा अपने ऊपर नहीं आने देते। नहीं, सिचुएशन अजीब सी है ना, पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर तनाव है, उनके अंदर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर ये सब एलाइज हैं, और फिर पीटीआई अपनी कमेटी बनाती है जो कहते हैं बेख्तियार कमेटी है, और फिर उसके साथ मुज़ाकरात 2 जनवरी को होते हैं। हुकूमत कहती है कि जनाब अपनी डिमांड्स लिख के दें, तो ये सारा सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? देखें, कोई ये बात समझ में आती है कि एक ऐसा अमल जिसकी सबको बेताबी से जिसका इंतज़ार था, उसमें 1/23 को नशिस्त होती है, अगली जाके 2 जनवरी को। ये तो इनको अब रोज़ाना की बुनियाद पे बैठना चाहिए, लेकिन क्यों? नहीं, लेकिन उससे पहले कोई चार्टर प्री कंडीशन, है यही कि मैं बात भाईजान करने अपना लगा हूँ, लिख के यही रखें, बात क्या करने आप लगा हूँ कि डिमांड्स क्या हैं? पहले से तैयारी नहीं थी, अब तैयारी शुरू करने लगे हैं। एक्चुअली ये ऐसी कंडीशंस उन्होंने पेश की हैं पहले इजलास में, असद कैसर लेके गए हैं, जो ये बता नहीं रहे। ये भी इसका हिस्सा है कि वो लेके गए हैं जो हुकूमती वफद के लिए फौरी तौर पे जवाब देना मुमकिन नहीं था। अच्छा, उसमें कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वो जुडिशल कमीशन वाली बात है 26 नवंबर वाली, वो उनकी मेन ये है कि आप ये 2 चीज़ें हैं, ये भी आप पहले अनाउंस कर दें। वो भी हुकूमत ने उसके लिए भी, जुडिशल कमीशन के लिए ज़ाहिर सी बात है, एक होमवर्क भी करना है और 26 नवंबर वालों से भी पूछना है जिनका मेन इशू है। नहीं नहीं, साथ में डिमांड भी ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज तो पहले सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई डेफिनेटली। तो इसलिए ये सारी प्री कंडीशंस हैं। अब पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड अपना पेश करेगी तो अब यार दोस्त सारे ये कह रहे हैं कि पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पे, तहरीरी तौर पे एनआरओ की निगोशिएशंस कर रही है। अच्छा, जब आप पेश कर रहे हैं डिमांड तो देख लो ये सुलंगी साहब, एनआरओ की ये डिमांड है, ये इमरान खान साहब की भाईजान, तरफ मैं से। आपको इतना याद कराऊं कि पीटीआई अहमद ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम बनाने की खुद बुनियाद डाल रही है। बिल्कुल मैं इससे एग्री कर रहा हूं। पीटीआई ने कभी भी तमीरी सियासत तो की नहीं है। पीटीआई तखरीबी सियासत की कायल रही है और इंतशार की कायल रही है। माजी में जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं हमने कवर किए हैं। नहीं, लेकिन उनका एक स्टांस भी तो है ना पीटीआई का, कि जनाब वो जो कहते हैं कि जनाब ये जो मौजूदा एलाइज हैं, ये एलाई और गवर्नमेंट है, ये तो हैं ही बस तो करप्शन और करप्शन की पैदावार, तो फिर तो हम उनसे क्यों हाथ में लाएं? और फिर क्यों मुज़ाकरात ये करें? भी आ रही है कि भाई जो मुज़ाकरात जो हैं वो बंद कमरे के अंदर हों, उसकी कोई तस्वीर भी ना जारी हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों माजी हैं? में मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी, उस वक़्त भी मुज़ाकरात की बहुत मौक़े आए थे। कोरोना का मामला आया था, उस पर एक मीटिंग हुई थी, पार्लिमानी कमेटी असद कैसर की सरबराही में कायम की मीटिंग भी हुई। एक बिलावल आए, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आए, इमरान खान खिताब करके वीडियो लिंक के ज़रिए उठ के चले गए। उनसे अपनी जो तजावीज़ लेके आए थे वो भी नहीं सुनी उनकी। इस तरह नेब तरमीमी बिल था, इंतखाबी इस्लाहात का मामला था, बहुत सारे और इश्यूज़ आए थे, कौमी इश्यूज़। जनरल बाजवा के साथ मीटिंग थी, उसमें इमरान खान नहीं बैठा किसी था, प्राइम एक मिनिस्टर। अब वो तो किसी कश्मीर के हवाले एक से। मामले पर मुझे आप बताएं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हों। किसी भी मामले पर नहीं हुए। 2-4 नशिस्तें होती हैं, उसके बाद सिर्फ पीटीआई एक खुद हुए भाग थे, जाती आपको है। याद है 2014 में जब वो एपीएस का वाक़या हुआ था, उसके बाद वो एपीएस की वजह इंतखाबी से, धांधली के हवाले से जो है हाँ, वो जो फिर 4 हल्के खोलने चार हैं। हल्के चार खोलने हल्के वाली खोलने, बात हुई उनमें थी। मुनज़्ज़म धांधली के इल्ज़ामात थे इलेक्शन के हाँ, बाद, फिर वो एक कानून साजी हुई और फिर उसके बाकी बाद वो भी कमीशन बना वो था पीटीआई की शराइत थी और जस्टिस पीटीआई नासिर की मुफ्ता। शराइत तस्लीम की गई थी, तभी वो पीटीआई राजी हुई थी। बाकी किसी मामले पर पीटीआई नहीं आती, ऑन बोर्ड नहीं होती सियासी जमातों के साथ। अभी तक ये कहते रहे थे कि भाई ये बेअख्तियार हुकूमत है, इनके साथ हम क्यों मुज़ाकरात करेंगे, हम तो चौकीदार से नहीं घर मालिक से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। तो अब मुंह की खानी पड़ रही है। मैं अभी आपको बता अब देता हूं खुद कि ही पीटीआई की जो 2 डिमांड्स हैं कि मुज़ाकरात क्यों नाकाम होंगे, वो पूरी नहीं होनी। वो मैं बता पूरी देता नहीं हूं। होनी। इमरान खान की रिहाई नहीं पूरी होनी, ये डिमांड तो कर लो मुज़ाकरात। नहीं, 9 इमरान मई खान की 9 रिहाई मई के हवाले 9 से मई तो के केसेस उनके जो मुजरम है, जुडिशल सिस्टम है ना, वो मैं उसमें यही कह रहा तो हूं, तो गवर्नमेंट कोई का इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं है तो वो उधर ही, मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से नहीं होनी। उन्होंने कहना भाई जाएं अदालतों में, तो वो तो कह रहे हैं ना कि ये सियासी इंतकाम है और सारा, तो वो नहीं होनी इनकी डिमांड पूरी। 9 मई के जो मुजरम या हैं लोग हैं, उनको छूट मिले और उनको
आम माफी हो जाए, नहीं होना, इससे आगे बढ़े, ये इससे اور आगे دوسرا- बढ़ेंगे نہیں. اور دوسرا اس سے میں 26ویں establishment آئینی کا- ترمیم ان میں پھر مذاکرات یہ جو جب یہ سب- فائنل کال آئی تھی یہ چھوٹی ان بڑی مذاکرات پہ بقول احمد کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہیں ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہیں ہوگا تب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ طیب ایک انٹرنیشنل صورتحال بن رہی ہے نا، دیکھیں یورپی یونین کا بھی دباؤ آ رہا ہے، ادھر سے امریکن جو ہے وہ برطانیہ اور یہ سارا کچھ، تو اس ساری صورتحال کو بھی تو دیکھ رہی ہے نا گورنمنٹ، باخرا آپ آئسولیٹ ہو کے تو نہیں رہ سکتے، تو مذاکرات کو کوئی نہ کوئی میننگ فل بنانا تو پڑے گا نا۔ سر بیسیکلی جو دباؤ ہے وہ تو صاف ظاہر ہے ہیومن رائٹس کا وہ وائلیشن پہ یا وہ اس کو ایشو بنا رہے ہیں، وہ اس پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن مذاکرات پہ میں اگر نہیں، ساتھ ہی امریکن وہ جو میزائل سسٹم کے اوپر بلسٹک میزائل پروگرام پہ جو اس پہ پابندیاں جو پابندیاں ہیں، دیکھیں، یہ موڈ تو چینج ہو رہا ہے باہر۔ اب باہر کا موڈ جو ہے وہ تو ہمارے خلاف ہو چکا ہے، سمپلی بات ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، اور خاص کر امریکہ ہو، تین چیزیں، یہ تین مین چیزیں ہیں، اور اس میں جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا ایک کرائسس ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ہم تو اس اپرچونیٹیز کو جو ہے سرچ آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم بیلسٹک میزائل پہ پروگرام والی پہ دیکھ لیں تو پاکستان پہ کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ہونے لگا، اور دوسرا بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ممالک جن پہ امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اچھا چین کی کمپنیوں پہ سینکشنز ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے چین کو، رشیا کے اوپر تو اوور آل سینکشن ہے، اس کی معیشت سے لے کر اس کی ڈیفینس نارتھ کوریا دیکھ. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ایز اے اپرچونٹی لیا، انہوں نے اس کو مطلب ایڈجسٹ کر لیا اپنی اکانومی کو بھی، اور پھر ایک کلب بن گیا ہے، ورلڈ وائڈ ایک کلب ہے، جو سینکشن سے متاثر ممالک ہیں نا انہوں نے کلب بنا لیا ہے، اور وہ سینکشن سے الٹرنیٹ جو ویز ہیں ان میں وہ چیزیں طے کر رہے ہیں، جس کو لیڈ جو ہے وہ روس، چین، اور یہ جو جسے ہم ملٹی پولر ورلڈ اور یہ کہہ رہے ہیں، تو پاکستان کو اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازے کھلتے بھی ہیں، یہ عام سی مثال ہے، تو دوسری سائڈ پہ پاکستان کے لیے وہ چیزیں ہیں، اور یہ بھی جو ایلیگیشن ہے کہ اسی وجہ سے ہے کہ جی پاکستان اور چین کا جو وہ تھا ریلیشن شپ، اور کمپنیز، چائنا کی بھی کچھ کمپنیز کو بین کیا ہے امریکہ نے، بیسیکلی یہ تو اس کی مطلب میں آپ کہوں کہ ہپوکریسی ہے کہ مجھے بتائیں اگر پاکستان پہ اس کو یہ اعتراض ہے کہ جی اس کا بیلسٹک میزائل امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو کیا امریکہ کے بیلسٹک میزائل نہیں ہیں جو پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی ملک کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں بتاؤں اصل جو ایشو ہے کہ نکسن کے دور میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان لانگ رینج میزائل کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اچھا وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ جو ہے یہ اس کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس ایگریمنٹ کو مزید توسیع نہیں دی، اور رشیا بار بار اس کو کہتا رہا کہ لانگ رینج میزائل سے متعلق دنیا کسی بھی خطرے میں جا سکتی ہے، اور سپیس اور ان ساری چیزوں پہ آپ جو ہے وہ ایگریمنٹ کو رینیو کریں، وہ کولڈ وار کے دوران وہ ہوا تھا، تو انہوں نے رینیو نہیں کیا، تو اس کا یہ امپیکٹ ہے اوور آل، صرف پاکستان پہ نہیں ہے، چین پہ بھی ہے، روس پہ بھی ہے، اور انہوں نے پھر اس کا الٹرنیٹ بھی تو نکالنا ہے نا۔ رشیا جو ہے وہ اب اس اٹیمپٹ میں ہے کہ باقی ممالک جو رشیا سے امریکہ کی اس پابندیوں سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکہ وہ ایگریمنٹ روس کے ساتھ توڑ چکا ہے، جب انٹرنیشنلی ایگریمنٹ روس کے ساتھ وہ توڑ چکا ہے تو پھر ہر ملک آزاد ہو چکا ہے کہ وہ لانگ رینج میزائل بنائے نہ بنائے، یہ کرے وہ کرے، تو وہ ساری چیزیں دنیا پہ ایک جو دباؤ تھا وہ نکل چکا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان بھی آزاد ہے، تو اب پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، وہ اتنا ایشو نہیں ہے، اور اس کا ملٹری کورٹس تو ایشو ہے۔ اچھا ملٹری کورٹس ایشو ہے، اور ملٹری کورٹس پہ میں اگر بتاؤں کہ مجھے بتائیں کہ ابو غریب جیل میں بغداد میں امریکہ نے کتنی وائلیشن کی، جارج بش کے دور میں گوانتانامو بے میں کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے، آپ نے کئی لیکن ساری دنیا اس کی ساری دنیا تو ساری دنیا نے اس کی تو مذمت کی ہے، اور یہ سارا لیکن امریکہ تو اپنے طور پہ کرتا رہا، اور آج بھی امریکہ کی کئی ایسی جیلیں ہیں جو سیریس جہاز اس کے اندر سی کے اندر ہے، وہ کنٹینر میں قیدیوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ملٹری کورٹس آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک ہیں، یہ کہاں پہ جا کے معاملہ رکے گا؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں دوسرا جنوری کا دوسرا ہفتہ جو ہے وہ آ جائے۔ مثالیں دینے تھے، جرمنی کے اندر اور بلکہ یورپ کے اندر کسانوں کی بہت بڑی موو چلی تھی، ٹھیک ہے، اسی سال میں، ٹھیک ہے نا، اس موو کو انہوں نے بائی ہک اینڈ کروک جو ہے وہ دبایا، اور کئی کسان جیلوں میں ڈالے، فارمر، ان کے ہیومن رائٹس نہیں تھے۔ اچھا دوسری میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ برطانیہ کے اندر وہ ساؤتھ پورٹ کے اندر ساؤتھ پورٹ میں وہاں پہ بچوں کو سزا 54 لوگ، اور جس میں سے 3 جو ہے وہ کم سن عمر کے لڑکے تھے جن کو عمر قید سزا سنا دی گئی، اور وہاں پہ صرف فوجی عدالتوں نے نہیں نہ سنائی، کیپٹل ہل، اچھا یہ تو نہیں کیپٹل ہل کا بھی ہے نا، تو کیپٹل ہل فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوئی ہیں، وہ سزائیں تو گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی نے بھی سنائی ہے نا۔ بات کر رہے ہیں آپ لوگ،
अच्छा क्यों? उनके और हमारे अच्छा एक मिनट, मैं स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क है ना। अच्छा वहाँ पे 40 साल बाद सुने आए सुने थे। सुने, मैं सर मैं बताता हूँ वहां पे क्या हो रहा है। आप किसी जर्मन से पूछे ना, जर्मन से, वो अब वहां पे जो जर्मनी के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं वहां पे या अमेरिकन इंस्टॉलेशन है, वहां पे तो हम जर्मन को नहीं जाने देते। वो कहते हैं यार ये हमारे साथ ऐसा, अपनी जर्मन हुकूमत ऐसा सलूक करती है जैसे कुत्तू जैसा सलूक हो। ठीक है ना, मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड बातें मैं। अच्छा बात पता है क्या आप है? अगर कहते हैं गैर इंसानी सलूक तो अगर वो कल ज्यादा को, बेहतर नहीं होता? अच्छा नहीं, अगर कल को, ये मुझे किसी जर्मन ने बताया, अच्छा अगर कल को मैं ये नहीं, जो अब यूरोपीय यूनियन हमारे खिलाफ वो कर रही है या ये चीज़ें, अगर कल को नेटो ब्रसल्स में, नेटो के हेडक्वार्टर पे सिविलियन चढ़ाई दौड़ कर दे, तो क्या उनका ट्रायल फौजी ट्रायल नहीं होगा? क्या अमेरिका के डिफेंस उस पे जो है वो उनकी सिविलियंस या कोई भी मोब आके वो कर दे, क्या उनके सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा? क्या नहीं, क्या बरतानिया के अंदर देखिए, अगर फौजी इंस्टॉलेशन को देखिए, आम सवाल ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है ना, जब किसी भी मुल्क में फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाता है, चाहे वो सिविलियन करे, उनका ट्रायल होता है। ठीक है ना? क्या मुझे ये बताएं कि अमेरिका में जो उनकी फौजी इंस्टॉलेशन और इस हवाले से जो जासूसियां होती हैं, उनका ट्रायल आर्मी में नहीं होता? आर्मी ट्रायल नहीं होते। ग्वांतानामो बे में आर्मी के ट्रायल नहीं थे। ठीक है ना? अब बात यह है कि ये हर मुल्क के इंटरनल मैटर होते हैं, हमारे यहाँ कानूनी मामलात हैं, और वो कानूनी मामलात जो हैं वो उसमें अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, चाहे वो अमेरिका कर रहा है चाहे वो बरतानिया कर रहा है, वो पाकिस्तान की सालमियत पे एक किस्म का वो जो है दबाव भी डाल रहा है और मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे। तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनका भरपूर जवाब दे, अपनी सफारती तौर पे भी उनको क्लियर करे। देखें जी, हमारे तो मिलिट्री पे अटैक हुए हैं ना, जब मिलिट्री पे अटैक हुए हैं तो उनका ट्रायल भी मिलिट्री में होगा। आम सी बात है, ये अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा दूसरा, हाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला अहम है, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को लेजिटिमेट कर देती है, ठीक है ना, तो वो फिर उनका जो दबाव है वो किसी हद तक यूं कम होगा कि देखें जी, हमारी जो अपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान का, जिनकी वकालत आप कर रहे हैं कि यहाँ पे ये केसेस होने चाहिए, हाँ, वहां से वो जवाब आ गया, वो तो यही कहेंगे, देखें वो फिर दबाव कम हो जाएगा वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जवाब होगा। देखें जी इनके, अच्छा और अगर अच्छा मामला है कि बुनियादी इंसान, अच्छा ऑप्शन भी तो आ सकता है। अच्छा इशू क्या है? हाँ, दूसरा इशू option भी वो मैंने है। यूरोपीय यूनियन की वो पढ़ी है, उसमें इशू ये है कि जी इनके ह्यूमन राइट्स, इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। बात ये है कि उनके ह्यूमन राइट्स मुकम्मल तौर पे सिक्योर किए गए, सुप्रीम कोर्ट उसमें खुद इन्वॉल्व हुई। आपको सर अगर आइडिया हो कि अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दहानी कराई थी, और अब भी इनको तो सिर्फ सजाएं हुई हैं ना, अब इनकी अपील सिविलियन कोर्ट में भी हो सकती है, वो जाएं अपनी अपील करें। हाँ हाई कोर्ट में आएंगे। नहीं, पहले तो आर्मी चीफ के पास होंगी, फिर उसके बाद आप उन फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट तक, और फिर सदर की मुमलिकत के पास भी तो माफी, मेरे ख्याल में पार्डन का, लेकिन वो तो मेरे ख्याल सजाए मौत और उसमें नहीं होता सिर्फ। मेरे ख्याल में जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, इसको जहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिले हम कोर्ट पे भी डाल सकते हैं, वहीं पे उस पे साथ साथ जो असल इस मामले के ज़िम्मेदारान हैं वो मेन पटिशनर थे, चाहे वो एतजाज़ हसन साहब हों, हफीज़ुल्लाह न्याजी हों, या इसके अलावा हफीजुल्लाह न्याजी तो बेचारे बाद में आए, उससे नहीं, पहले जो लेकिन है वो- अहमद हुसैन जी, ख्वाजा साहब जो जी, आदस जी, ख्वाजा के और, वकील, और फिर उसके फैसल बाद सिद्दीकी फैसल हैं। सिद्दीकी। लेकिन तो अब ये ये जो argue करते अब ये रहे जो कोर्ट में। सजा सुनाने का फैसला था, ये तो उनकी उन दरख्वास्त गुजारों के वकला की कॉन्सेंट से एक मैं यही कह रहा हूँ बाहमी कि रजामंदी उनकी से ऑर्डर जानिब हुआ। से बार बार ये कहा जाता रहा है कि जी आप उन मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ाएं सुनाने दें। हालांकि जब आप एक तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स को ये कह रहे हैं कि आप सज़ाएं सुनाने दें, तो आप इनडायरेक्टली इख्तियार समात जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि पहले भी फेज़ में कुछ लोगों को छोड़ा गया था, जब ये उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त भी बंदयाल साहब ने भी ये परमिशन दी थी कि जी आप जो है वो ये कम सज़ाएं वाले हैं जो रिहा हो सकते हैं, आप उनको सज़ाएं सुनाने दें। तो अभी ये मजमूई तौर के ऊपर अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरा पोर्शन इसका जो है वो है जो आर्मी एक्ट के जो सेक्शंस हैं जिनको स्ट्राइक डाउन किया गया है, उस पे है कि फेडरेशन को मुकम्मल हेयरिंग का मौका दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने आर्मी एक्ट के उन सेक्शंस को किस तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया है।
اور جب یہ سپریم کورٹ سے اگر یہ اصول طے ہو جاتا ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر آٹومیٹکلی یہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں. اور اگر اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے کہ یہ درست ہے جو ٹرائل ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہے جو ڈبل جیپرٹی کا پرنسپل نہیں لاگو ہوگا اس کے اوپر؟ جو سزا کاٹ چکے ہیں وہ اس میں کم ہو جائے, اس میں مائنس ہو جائے گی نا. جب پہلے فوجی عدالتیں بنی تھیں تو وہ آئین میں ترمیم کی گئی تھیں, ہاں بالکل. تو وہ آئین میں ترمیم کر کے اس کی پرمیشن دی گئی تھی کہ آپ اس میں سن سیٹ کلاس تھی, جی 2 سال سن سیٹ کلاس تھی, پھر سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ بھی آئی, پھر اس میں وہ 3 گراؤنڈز ہو گئے کہ کن گراؤنڈز کے اوپر آپ چیلنج کر تو سکتے ہیں. یہ معاملہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب یہ حماد حسن صاحب فون پہ لگے ہوئے ہیں, وہ شاید خبر آ گئی ہے سر, خبر آ گئی ہے, نہیں ان کے پاس خبر ہے سر, بڑی خبر ہے, انہوں نے بریک کر لی ہے. کیوں جی؟ سر خبر دیں آپ. دیکھیں پہلے تو صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ادھر فوجی عدالتوں نے سزائیں نہیں دی ہے, تو بھائی آپ ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہ کریں. وہاں پر 40 اور 45 سال مارشل لاء نہیں رہی ہے, وہاں پر آئین معطل نہیں ہوئے ہیں کبھی, وہاں پر جمہوریتوں کو لپیٹا نہیں گیا, وہاں پر منتخب وزراء اعظم کو پھانسیاں, جلاوطنیاں اور قید اور جیلیں یہ نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنے قانون کو مضبوط بنایا ہے, اپنے آئین و قانون کو سٹرونگ کیا ہے, تبھی وہ اس طرح کے فیصلے ان کی سویلین عدالتیں کرتی ہے. آپ کے ہاں سویلین عدالتوں میں کون ہوتا ہے؟ مظاہر نقوی ہوتا ہے, ثاقب نثار ہوتا ہے, جسٹس انوار الحق ہوتا ہے, یہ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن بنتا نہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام خود اس کا ذمہ دار ہے, ظاہر ذمہ دار ہے, اس ذمہ داری سے مبرہ تو نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں وقار سیٹ بھی ہوتے ہیں, وقار سیٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر وقار سیٹ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ آپ کا منتخب وزیر اعظم بقول ان کے منتخب وزیر اعظم وہ کہتا ہے یہ نیم پاگل آدمی ہے, کیونکہ اس نے ایک سابق ڈکٹیٹر کو پھانسی کی سزا سنائی, اور اس سابق ڈکٹیٹر اس کو لانے والا تھا, اور پھر اس کے پشتیبان کون تھے. یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر اس وقار سیٹ کا کیا انجام ہوا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مظاہر نقوی جیسے آدمی کے ذریعے اس کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح اڑا دیا گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا آئین و قانون بہت کمزور ہے. لیکن آپ پھر ادھوری نہ کریں, پھر اس کے بعد مظاہر نقوی کے اس فیصلے کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے اندر کیا ہوا تھا؟ تو آپ کے پاس کتنے فائز عیسیٰ آئے, کتنے وقار سیٹ آئے؟ تو ایپیکس کورٹس کے اندر جج صاحبان تو سارے دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ کیا. ویسے ایک واقعہ سنا دوں آپ کو وقار سیٹ صاحب کا. میں ویسے بھی ذرا لیٹ بولا, میں صرف ایک آپ نے جو بات کی اسی کی کنٹینیوٹی ہے. جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن جادیو کا کیس گیا تو اس وقت انڈیا کی یہ پلی تھی کہ پاکستان میں اگر ملٹری کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کے فیصلے کے خلاف جب اپیل سول کورٹس میں جاتی ہیں تو ہماری پاکستان کی سول کورٹس اتنی جرت مند نہیں ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکیں. تو اس پہ پاکستان نے وہی حکومت جو کہ ان کو نیم پاگل کہہ رہی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اسی حکومت میں کہ جب وہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا تو انہوں نے وقار سیٹ صاحب کا ایک فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کیا, جس میں یہ تھا کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی تھیں, اور پشاور ہائی کورٹ میں وقار سیٹ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے ان سزاؤں کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو پھر اس بنیاد کے اوپر میں نے شو کے لیے پھر اٹھنا ہوگا, میں تھوڑی سی بات کر لوں. ایک تو یہ بات ہے, یہ بہت لمبی بات ہوگی میرے خیال میں, اگر آپ آ جائیں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کیا ہوا مذاکرات پہ. دیکھیں مذاکرات میں آپ کو ابھی سے خبر دیتا ہوں, مذاکرات کے جو نتائج, بعض لوگ کسی خوش فہمی کا شکار ہے یا بعض لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہے, تو میں اس شکار کو ہی راستے سے ہٹا دوں اور آپ کو کہوں کہ مذاکرات کے کوئی خاص نتائج نہیں نکلیں گے. نمبر 1, وہ تو سب یہ کہہ رہے ہیں, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں نا یار, ایک منٹ آپ تو مجھے بولنے دیں, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. کیوں نہیں نکلیں گے اس کی وجوہات بتاؤں گا. اس کی وجوہات یہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور احمد طیب ہم گپ لگا رہے تھے, تو احمد نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ شام کی فوج کو گرا دیا گیا اور پھر 24 گھنٹے کے اندر وہ سارے انسٹالیشن اٹھا لیے گئے, اور اب شام اسی طرح ہتھیلی میں پڑا ہے پوری دنیا کے سامنے. دیکھیں 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ صرف آپ کے فوج پر حملہ نہیں ہے,
وہ آپ کا جو خط کاٹ ہے پوری دنیا میں اسی پر حملہ تھا. اگر اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے, وہ اس کے مجرم کو چھوڑیں گے, اس کرداروں کو چھوڑیں گے. نہیں تو وہاں پہ بھی تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی وہ آزاد ہو گئے, تو جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو سزائیں دے رہے ہیں آپ. مطلب یہ ان وہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو کیوں نہیں آپ ایک جماعت ان کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کے آ رہے ہیں؟ مجھے توبہ طائب کیا بات ہے؟ قانون تو قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. توبہ طائب آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں پلیز. دیکھیں آپ اس کی بھی ڈیمانڈ کریں نا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں بہت سے ممالک کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اگر ہٹلر کو مارا گیا تھا, اگر چاؤشیسکو کو رومانیہ میں مارا گیا تھا, تو کیا کرتے رومانیہ کے آدھے لوگوں کو مارتے. ایک منٹ یار, رومانیہ میں چاؤشیسکو ڈکٹیٹر کو مارا گیا, فائرنگ سکواڈ کے سامنے اس کو اور اس کی بیوی کو اڑا دیا گیا تھا, تو کیا اس کے لاکھوں پیروکاروں کو بھی مارا جاتا؟ کیا رضا شاہ پہلوی ایران سے بھاگ گیا تو اس کے جو لاکھوں پیروکار تھے ان کو بھی مارا جاتا؟ یہ دیکھیں سمبولک ہوتا ہے, علامتی طور پر ہوتا ہے. ماسٹر مائنڈ کو دیکھیں نہیں, ابھی جو پریس ریلیز آئی اس کے اندر کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ اور اس کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لے کے آیا جائے. وہ یہ کہا گیا کہ اگر جب تک وہ نہیں آئیں گے تو یہ سب لا حاصل ہے. یہ وہ ماسٹر مائنڈ سے کب آ رہے ہیں؟ یہ لا حاصل ہے. احمد بیٹھے ہوئے میں نے اور اس نے تقریباً احمد 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے, ہم نے ایک بریفنگ اٹینڈ کی تھی دونوں نے, اور اس میں کلیئر کٹ یہی کہا گیا تھا, یہی پیغام تھا. اب وہ اس پیغام کو دیتے ہوئے پوری طرح سوچ چکے تھے کہ جو کچھ کیا گیا, جس کردار کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اب یا تو اس کردار کو بنیادوں سے اکھاڑنا ہوگا یا ہمیں مطلب منظرنامے سے ہٹنا ہوگا. ظاہر ہے اس کو آپ منظرنامے سے نہیں ہٹا سکتے. ہم نے تنقید بھی کی, ہم نے سیاسی کردار پر ہمیشہ تنقید بھی کی, لیکن ان کے بغیر ہماری بقا سوالیہ نشان بن جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. جب آپ کی بقا سوالیہ نشان بن جاتی ہے تو پھر جو بنانے والا ہوتا ہے پھر اس پر آپ اٹیمپٹ کریں گے, پھر اسے راستے سے ہٹائیں گے تاکہ آپ اپنی بقا کو کنٹینیو کر سکیں. اب آتے ہیں بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور. دیکھیں مذاکرات کے حوالے سے جو میرے انفارمیشن ہے, پی ٹی آئی ایک پیج پر نہیں ہے, وہاں پر بہت بڑی دراڑ ہے. اور دراڑ یہ ہے کہ جتنی کوشش بشرا بی بی کر رہی ہے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے, اس سے زیادہ کوشش علی امین گنڈاپور اس کو ناکام بنانے کے لیے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان نکلیں گے تو وہ غلغہ پاڑا پورے ملک میں پھیلا دیں گے, اور پشاور سے روانہ ہوں گے لاہور, اور لاہور سے نکلیں گے ملتان کی طرف, اور وہ جس طرح ان کا مزاج ہے کہ میں اقتدار میں ہوں گا ورنہ نہیں چلنے دوں گا, اس میں علی امین گنڈاپور کا اقتدار بھی جائے گا. کل جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں آپ دیکھیں علی امین گنڈاپور نہیں آئے. میری اطلاع کے مطابق رات تک علی امین گنڈاپور نے صبح مذاکرات میں آنا تھا, پھر وہ کیوں رکے؟ کیا اسے کسی نے روکا؟ یہ کسی کون تھا؟ میں 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے آپ کے پروگراموں میں تسلسل کے ساتھ کہتا رہا کہ علی امین گنڈاپور کے ڈانڈے کہاں کہاں سے ملتے ہیں. ایک دوسری بات یہ, اس کو کس نے روکا؟ یعنی وہ سمجھ گیا, یا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ عمل ہے یہ مذاکرات, یا اس کا اپنا کوئی منصوبہ ہے, وہ اس منصوبے کے مطابق چل رہا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اگر وہ اس منصوبے کے مطابق چل رہا ہے. لیکن بشرا بی بی پر ہم نے تنقید کی, لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت اگر پی ٹی آئی میں کوئی مثبت انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, اگر کوئی معاملات کو سمجھ رہا ہے, اگر اسے حقائق کا ادراک ہے, تو وہ بشرا بی بی ہے. اور یہ 26 نومبر کے بعد یہ تبدیلی آئی. عمران ریاض بھی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ایک سیکنڈ سنا ہے وہ مسکت وغیرہ چلے گئے کہیں. دیکھیں ایک منٹ, لیکن ابھی گیا نہیں. ایک منٹ مکمل کرنے دیں. دیکھیں 26 نومبر کے بعد, آخر میں ان کو مائک آیا نا, تو اب 26 نومبر کے بعد, ایک منٹ یار صدیقی صاحب, 26 نومبر کے بعد بشرا بی بی کے رویے میں یہ تبدیلی آئی. اس نے کہا کہ ایک تو سوشل میڈیا کے گند کو ختم کرنا ہوگا, دوسری بات انہوں نے کی کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا ہوگا,
اس سیاسی ڈائلاگ کو پھر اسد کیسر اور ان لوگوں نے مذاکرات کی شکل میں آگے بڑھایا اور سوشل میڈیا کے گند کے خلاف شیر افضل مروت اور فواد چودھری نے میڈیا پر بات کی، بشرا بی بی کی سوچ کو آگے بڑھایا. لیکن ہوا کیا الٹیمیٹلی؟ اسی دن علیمہ خان آئی اور اس نے کہا کہ فواد چودھری تو سرے سے ہماری پارٹی کا حصہ ہی نہیں، چلو ہم علیمہ خان کی بات کو بھی، وہ عمران خان کی بہن ہے، لیکن جب بیرسٹر گوہر نے بھی علیمہ خان والی بات کی تو اس سے واضح ہوا کہ اس کو عمران خان کی آشیرواد حاصل ہے. گویا عمران خان اور بشرا بی بی الگ الگ سوچ رہے ہیں. یہ دوبارہ آپ میری وہ بات کیسے؟ سمجھ گئے نا؟ عمران خان اور بشرا بی بشرا یہ تو دیکھیں، یہ تو سامنے کے حقائق ہیں جو میں بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا کے خلاف فواد چودھری اور شیر افضل مروت بولے، پھر فواد چودھری کو پارٹی سے اخراج کا سوشل معاملہ، میڈیا کے خلاف وہ جو پی ٹی آئی، انہوں نے کہا نا، انہوں نے میڈیا پہ PTI کہا نہیں کہ ہمیں اس سے چھٹکارا پانا چاہیے، خود تو یورپ اور ادھر بیٹھے ہوئے، خود تو کروڑوں روپے کما رہے شیر افضل ہیں. ہمارا مروت نے، شیر افضل فواد مروت، چودھری نے بھی کہا، دونوں نے کہا کہ ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں، خود کروڑوں روپے کما رہے ہیں، یا امریکہ یورپ بیٹھے ہوئے. جو بات اور وہ بشرا، کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو کھاتے میں بات ڈال رہے ہیں. بشرا نے نجی محفل میں کی تھی وہ بات کمیونیکیٹ کر دی میڈیا کو فواد چودھری اور شیر افضل مروت نے. لیکن علیمہ خان اور بشرا، بیرسٹر گوہر کے بیانات آئے فواد چودھری سے پارٹی سے اخراج کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان اور بشرا بی بی الگ الگ سوچ رہے ہیں. بشرا بی بی پشاور سے شفٹ ہو چکی ہے، وہ آج کل بنی گالہ میں مقیم ہے. کیوں مقیم ہے اس پر پھر بات کروں گا، میں نے ابھی ایک شو میں بیٹھنا ہے اس لیے میں اٹھ جاتا ہوں. نہیں، آپ 2 منٹ اور بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد آپ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں نا، احمد منصور صاحب کے پاس بھی ایک خبر ہے. یہ مسکت والی کیا اڑائی ہے اور کس نے اڑائی؟ یہ کیا کہانی ہے؟ عمران اور بشرا بی بی، عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان اور بشرا اچھا. بی بی، یہ دو نہیں ہو سکتے. عمران میری اپنی ایک انفارمیشن اچھا، ہے یا آپ رائے ہے، حماد صاحب سے میں اختلاف کر رہا ہوں. اور عمران خان اگر ان مذاکرات میں شاید یہ پیشکش بھی کسی مرحلے پہ کر دے کہ میں مائنس ہو جاتا ہوں بشرا بی بی کے ہاتھ اقتدار پارٹی دے کے، یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے، یہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور عمران ریاض علی امین گنڈاپور کے سخت خلاف ہے، اور وہی باتیں جو حماد حسن صاحب نے کہی ہیں انہی بنیاد پہ عمران ریاض کو بھی یہ شک ہے، اور بلکہ اسے یہ یقین ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنے عمران اقتدار ریاض تو کی، ایک جو صحافی یا یوٹیوبر عمران ہے. ریاض اب صحافی نہیں ہے، عمران ریاض بھی پی ٹی آئی کا بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس وقت. اور عمران ریاض 25 اکتوبر والی ساری ایپیسوڈ میں بشرا بی بی کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہا تھا علی امین گنڈاپور کے برعکس. یہ بھی اس کے قریبی ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور بھی اس کی تفصیل ہے. اور ابھی جو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ عمران ریاض مسقط چلا گیا اور اس کو فرار کروا دیا گیا. تو اس میں عمران ریاض، میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان میں ہے، وہ نہیں گیا. فرار کرانے میں سوال اٹھانے شروع ہو گئے نا لوگ، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، اس کا ہاتھ ہے وغیرہ. اس میں ابھی کوئی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور وہ پاکستان میں ہے اور یہاں محفوظ ہے. باہر جانے کی مطلب اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یہ مسقط کی کس نے اڑائی؟ وہ لوگ تو اس کو پھر مراد سعید نیٹ ورک کی بھی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایکچولی عمران ریاض کی چونکہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ اختلاف بڑھ چکے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ضرور محسوس کر رہا ہے، وفاقی حکومت کی وجہ سے نہیں. اس کو کے پی کی حکومت سے خطرہ ہے، اپنے ہی لوگوں سے. اس کی جو لڑائی پشاور میں بھی ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں، وہ آن ریکارڈ ہے، تو میں ساری ہوئی تھی. کیونکہ جب علی امین گنڈاپور کی ایک علی امین گنڈاپور نے اس محفل میں عمران ریاض کو بلایا اپنے بھائی کے ذریعے، جب یہ 25 اکتوبر کو واپس آیا تھا، تو عمران ریاض وہاں پہنچا یہ سوچ کے کہ جناب میں جاتا ہوں، مجھے تو اندر کی خبر ملے گی کہ علی امین کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کو کہیں رکھا گیا 8 گھنٹے جب یہ غائب تھا، تو اس سے میں اندر کی کہانیاں پوچھوں گا، اس سے کیا باتیں ہوئی تو بہت بڑی خبر ہوگی. تو یہ جب وہاں گیا تو علی امین نے سے کہا کہ تم جاؤ اور یہ کہہ دو کہ میں ادھر سے کرالنگ کر کے آیا، ادھر سے وہاں چڑھا، اور جو پوری کہانی کہ یہاں پہنچا. تو عمران ریاض نے سے کہا کہ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو میں اس طرح استعمال. تو اس نے شاؤٹ کیا کہ جاؤ جیسے کہا اسی طرح جا کے چلاؤ یہ خبر. تو عمران ریاض وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ اس طرح مطلب ذلیل کر رہے ہو، مجھے تو عمران خان اس طرح بات نہیں کی، تو میں ان کی بہت زیادہ. وہاں سے یہ بنیاد پڑی ان کی لڑائی اور اختلافات کی. تو یہ صورتحال ہے. تو اس کو اصل خطرہ عمران ریاض کو کے پی کے حکومت سے ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مذاکرات کامیاب ہو گئے؟
مولانا کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. احمد منصور اور میں بیٹھے تھے مولانا کے ساتھ اچھا 2-3 دن پہلے. 2-2.5 گھنٹے کھانا بھی اکٹھے کھایا. صحبت کھلائی پٹھانوں والی جو صحبت نہیں بناتے ڈش ہاں وہ جو صحبت تو آپ وہ ایک بڑی سی ڈشی سمجھ پرات رہے ہیں. بڑی سی پرات ہوتی ہے ہاں اس جی ہاں میں جی جو ہے ہاں وہ جی. تو کامران بڑی مرتضیٰ بھی تھے, ڈیلیشیس ڈش ہوتی ہے وہ. کامران مرتضیٰ بھی تھے, عبد الرحمان کھیتران بھی تھے, بہت سارے تھے. مولانا صاحب نے ہمیں تو کبھی تو نہیں مولانا کھلایا, نے آپ کو کھلایا. بڑی کہا اس وقت میاں شہباز شریف صاحب مصر سے نکل رہے تھے, تو مولانا کو کال کر دی کہ صبح آ جائیں 3 بجے. تو مولانا نے پھر ہمیں کہا کہ یہ خبر چلا دیں کہ شہباز شریف نے فون کیا ہے, مفتی تقی عثمانی سے بھی رابطہ اور کیا. پھر مولانا نے مفتی تقی عثمانی سے بات کی. پھر صبح کو چلے گئے 3 مولانا بجے. بڑے خوش ہوئے تھے کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی. ہاں جی, تو مولانا کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. مولانا توقع کر رہے ہیں Face saving مل کہ مدارس کا جو ڈیمانڈس تھی تنظیمات مدارس کی, اتحاد تنظیمات مدارس کی, اس کے مطابق ہی معاملات سالو ہو رہے ہیں. جو بل جیسے منظور ہوا تھا ایک ترمیم کے بعد وہ ویسے ہی تھرو ہو جائے گا. تو یہ تو وہ فوری وہ مسائل تو لیکن نہیں یہ ہوں گے مولانا نا. کو پورا وہ نہیں صرف فیس سیونگ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہے. باقی پورے ملک میں اس کا کوئی وہ کوئی نہیں ہوگا. اور وزارت تعلیم سے بھی وزارت تعلیم سے رجسٹریشن بھی کروائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. صاحب سوسائٹیز کے تحت نہیں ہوگا, مطلب وہ دونوں جگہ ہو جائے گا. مطلب اس کو وہ انہوں نے فیس سیونگ. 18ویں ترمیم کے تحت بنتا تو یہ صوبائی میٹر ہے بیسیکلی. زرداری صاحب کے جو صدر کے اعتراضات تھے, نہیں لیکن قانون میں, لیکن مولانا کو بحال وکٹری ملی ہے کہ ان کی وہ جو لیکن اگر جو ہمارا جو عدالتی جورسپروڈنس ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر دو قانون ایک ہی ایشو کے اوپر 2 قانون ہوں تو جو ترجیح ہے وہ وفاقی قانون کو حاصل ہوتی ہے. بالکل. لیکن وفاق کا دائرہ اختیار صوبوں میں نہیں ہے نا, اس میں وہ صرف ابھی اسلام وہ آباد کی حدود 18ویں ترمیم کے اگر آپ اینگل میں دیکھیں تو پھر یہ اس طرح بہت سے قوانین ایجوکیشن ہیں اور یہ جو ایشو اب صرف صوبائی, اسلام آباد کی حد تک پارلیمنٹ بناتی ہے. یہ تو پہلے کوئی آرٹس کونسل اور اس ٹائپ کا کوئی قانون تھا, اس کے تحت یہ ہونے لگے تھے. ایڈ کر دوں, کس میں جے یو آئی صوبائی حکومتوں سے بھی رابطے کر رہی ہے, پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. کامران مرتضیٰ نے میٹنگ بھی کی ہے. یہ مذاکرات کے حوالے سے نہیں, مدارس کے حوالے سے کہ کے پی کے اسمبلی سے ہمیں بل پاس کرا کے دیں. اسی طرح اس نے کہا ہے کہ باقی صوبائی حکومتوں سے بھی ہم رابطہ کریں گے کہ صوبوں سے بھی یہ بل اسی طرح ہی پاس کر کے دیں تاکہ صوبوں میں برائے. لیکن ایک بات دیکھیے صاحب, بات سمپل سی ہے. ہاں دیکھیں میں ایجوکیشن ہو, خاص کر مدارس کی ایجوکیشن, اس کو ریگولرائز ہونا چاہیے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کے تحفظات بجا اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مدرسوں کے طلباء کو جو ہے وہ لے کے آئیں اور اپنے پولیٹیکل پرپز کے لیے بھی استعمال کریں. بہت ساری چیزیں ہیں. اور دوسرا اس سے بڑا ایک ایشو ہے, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہماری باقی دنیاوی ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں درس, وہ کوئی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن مدارس کے اندر بھی تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی ریگولیٹری سسٹم ہو کہ جو انتظامیہ ہے وہ وفاق المدارس ہے نا. وفاق المدارس کیا ہے؟ وفاق کئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی سے لے کر ان کو تشدد کرنے کے کئی ایسے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں, اور وفاق المدارس کہتا ہے یہ انڈیویجول واقعہ ہے, ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ساری چیزیں وہ ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے ان چیزوں پہ جو ہے یا تو وفاق المدارس اپنا سسٹم بنائے, یعنی ترمیم میں کچھ ایسا ہو کہ ان کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, سوسائٹی کا بھی جو ہے نا, عام تعلیمی اداروں میں بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں. اچھا اصل یہ بھی ہے. چلو یونیورسٹیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو یہ منع نہیں کر رہا, اور بیسک جہاں پہ جو چیزیں ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی کیمسٹری اور بچوں کو سائنس دیگر تعلومات دی جائیں, علوم جو ہیں ان کے اندر پڑھانے چاہیے, اس میں جدت لانی چاہیے. ہاں سلیبس جو ہے اس کا. اور باقی خبر چھوٹی سی یہ ہے جو احمد بھائی کہہ رہے تھے, سلیبس کے اوپر آ جاتا ہے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کون سا سلیبس بنا رہی ہے, کیا ہے سلیبس. بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے بھائی. یہ جو مذاکرات ہیں اور پھر یہ جو عمران ریاض علی امین گنڈا پور ایپوسیڈ ہے, اس میں ایک چیز تو طے ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خود یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جو بھی آپ ان کو کہیں, وہ ان کا باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اپنے ویوز کے لیے اپنی ہی پارٹی پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں.
سی ایم ہاؤس سے مجھے کے پی کے سی ایم ہاؤس سے بھی کسی بندے نے مجھے ان سائڈ سٹوری دی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پہ ان کی مین قیادت گوہر بھی تھا، برسٹر گوہر بھی تھے، اور وہ جو ہے شبلی فراز، ان سب نے جو ہے موسٹلی اپنے ان کو ڈس اون کیا تھا. اور ابھی جب مذاکرات ہوئے تو مذاکرات میں پہلی بات جب یہ پہلی ابھی سٹنگ ہوئی، اس میں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں آپ یہاں پہ مذاکرات کے لیے تو آ گئے ہیں، لیکن آپ کا سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں پہلے اس کو کرنا پڑے گا کہ ہم وہ تو عمران خان کہتے ہیں سو ٹائیگرز ہیں ان کے، وہ اور تو کہتا میرا اکاؤنٹ محفوظ ہے میرا ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ کے اندر، اور پی ٹی آئی بھی محفوظ ہی نہیں کیا وہ تو. اس پہ ویسے میں آپ کو ایک اس پہ یہ کمنٹ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جب دوریاں کم ہو رہی تھی تو آہستہ آہستہ جو ایک دوسرے کے خلاف جملے بازی کا جو پروسیس تھا وہ کم ہوتا گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں جسٹر پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کے اوپر دینا چاہیے. عمر عطا بندیال صاحب جو مذاکرات کروا رہے تھے اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کی ڈیٹ مل چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب آخری ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس بات سے مکر گئے. بالکل انہوں نے کہا 13 مئی یا کہ اس کو جو ہے نا آپ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی تحلیل کریں، عام انتخابات کروائیں. اب اگر ہم مجموعی طور کے اوپر حکومت کا کنڈکٹ دیکھیں تو ایک مرتبہ عطا تالر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں اور اس معاملے کے اوپر ایک ریفرنس سپریم کورٹ ہم بھیج رہے ہیں. پریس کانفرنس کی تھی، بالکل پریس کانفرنس میں وہ پورا پروسیس بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پابندی لگانے کا. جی پابندی. وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ نمبر ایک. نمبر دو، نہیں اس سے پھر پیپلز پارٹی بھی نے بھی مخالفت ٹھیک کی ہے، تھی، اور یہ دونوں ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہے وہ دونوں پارٹیز نواز شریف اور زرداری کو جاتا ہے. اور پھر 26ویں ترمیم میں ایک شک یہ بھی تھی کہ ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں سویلین کا. وہ شک جو ہے وہ کس نے نکلوائی؟ وہ ہمارے یہ نئی پولیٹیشنز نے ہی نکلوائی نا، اور وہ عمران خان نے نہیں نکلوائی. تو یہ ایک اگر ہم جسٹر کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ خاصا سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس موقع سے عمران خان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرا چھوٹا سا کمنٹ یہ ہے، عمران خان اس وجہ سے خوش قسمت ہے کہ اس کے جو پولیٹیکل مخالفین ہیں وہ ظرف والے ہیں، چاہے وہ صدر زرداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں. وہ پھر بھی دیکھیں پی ٹی آئی ورنہ اس پہ پابندی لگ رہی تھی، انہوں نے نہیں لگنے دی. یہ جو 26ویں ترمیم میں چیزیں ان کے خلاف مزید سخت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں پولیٹیکلی ان کی سپیس جو ہے اس طریقے سے کم نہ کی جائے. تو یہ ظرف والے جناب لے لیں عمران خان، این آر او لے لیں. تو جناب دیکھتے ہیں این آر او ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. آپ کمنٹ کیجیے گا. سوشل میڈیا شو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد